5 سال میں ایسا کیا ہوا کہ مریم نواز شریف حمزہ شہباز سے آگے نکل گئیں؟ وزارت اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے لیے پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا ہار ثابت ہو سکتا ہے۔ حمزہ کے بجائے مریم کیوں؟ سہیل وڑائچ کا کالم۔ سینئر صحافی سہیل وڑائچ اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ نون لیگ کی طرف سے حمزہ شہباز کے بجائے مریم نواز کی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے نامزدگی پر مجھے بالکل حیرت نہیں ہوئی۔ میں نے بہت پہلے ہی اس فیصلے کے بارے میں انکشاف کر دیا تھا۔ اب جب کہ فیصلہ ہو گیا ہے تو ضروری ہے کہ اس کا پس منظر جانا جائے۔ 2013 کے الیکشن سے پہلے میں نے اور حامد میر نے جاتی عمرہ میں نواز شریف کا جیو ٹی وی کے لیے ایک خصوصی انٹرویو کیا تھا۔ اس انٹرویو میں اور باتوں کے علاوہ یہ سوال بھی تھا کہ آپ کا سیاسی جانشین کون ہوگا؟ اس وقت نواز شریف نے جواب دیا تھا حمزہ شہباز شریف۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس ڈرائنگ روم میں یہ انٹرویو ہو رہا تھا اس کی ایک سائٹ پر حسین نواز بھی تشریف فرما تھے۔ اس کے سامنے ہی یہ انٹرویو ریکارڈ ہوا۔ اس زمانے میں مریم کے سیاسی خیالات تو سب کے علم میں تھے مگر وہ سیاست میں متحرک نہیں تھیں۔ تاہم وہ 2018 تک یعنی نواز شریف کے تیسرے اقتدار تک والد کے دل میں اتنی جگہ بنا چکی تھیں کہ والد کا سیاسی چہرہ اور جانشین بننے کی امیدوار بن گئیں۔ 2013 سے لے کر 2018 کے 5 سال میں کیا ہوا کہ مریم نواز شریف حمزہ شہباز شریف سے آگے نکل گئیں؟ نونی ذرائع بتاتے ہیں کہ جدہ میں قیام کے دوران نواز شریف کا معمول بن گیا تھا کہ وہ رات کے کھانے کے بعد رات گئے تک بیگم کلثوم نواز اور مریم کے ساتھ 4-5 گھنٹے سیاسی اور غیر سیاسی گفتگو کیا کرتے تھے۔ شریف خاندان میں بالعموم اور مریم نواز شریف کی بالخصوص یہ رائے ہے کہ بیگم کلثوم پہلے ہی عقل مند تھیں۔ مختلف شخصیات اور واقعات کے بارے میں ان کا تجزیہ ہمیشہ صحیح ثابت ہوتا تھا۔ چودھری نثار علی خان ہوں یا وفاداریاں تبدیل کرنے والے دوسرے لوگ، ان کے بارے میں بیگم کلثوم کی رائے پہلے سے ہی اچھی نہیں تھی۔ اتفاق فیملی کے کئی لوگ بیگم کلثوم کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ بیگم کلثوم نے اپنے کسی بچے کی شادی اتفاق فیملی میں نہیں ہونے دی۔ اس رائے سے قطع نظر سب اہل خاندان بیگم کلثوم کی دانشمندی کو تسلیم کرتے تھے۔ یہی وہ دانشمندی تھی جس کی وجہ سے شریف خاندان کے سربراہ میاں شریف نے بیگم کلثوم کو سیاسی میدان میں اتارا اور وہ میاں شریف کی توقع کے عین مطابق نواز شریف سمیت سارے خاندان کو جیلوں سے نکال کر جدہ لے جانے میں کامیاب ہو گئیں۔ پاناما مقدمے کے زمانے میں نواز شریف کے زیادہ تر مشورے بیگم کلثوم اور مریم نواز سے ہوتے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب حمزہ سے دوری اور مریم سے سیاسی قربت شروع ہوئی۔ مقتدرہ سے لڑائی شروع ہوئی تو مریم نواز والد کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہو گئیں، جبکہ حمزہ کا نقطہ نظر اپنے والد شہباز شریف کے زیادہ قریب تھا اور وہ یہ تھا کہ مقتدرہ سے لڑائی سے ہمیں نقصان ہوگا۔ اس زمانے میں نواز شریف اور شہباز شریف کی رائے میں اختلاف تھا۔ نواز خاندان کو یہ بھی احساس تھا کہ پاناما مقدمے کا انہوں نے یک و تنہا مقابلہ کیا۔ شہباز شریف اور حمزہ کو جتنا متحرک ہو کر نواز کے خلاف حملوں کا جواب دینا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں دیا۔ شہباز شریف نے اپنی کامل وفاداری اور بھائی کے لیے مسلسل جدوجہد سے اس خلا کو پر کر لیا جو دونوں کے درمیان پیدا ہوا تھا۔ حمزہ ایسا نہ کر سکے، اسی لیے نواز شریف کی ترجیح مریم بن گئیں۔ حمزہ شہباز شریف کے انداز و اطوار اپنے تایا نواز شریف سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ دونوں رومانیت پسند ہیں، دونوں کی موسیقی میں گہری دلچسپی ہے، دونوں گانے کا شغف بھی رکھتے ہیں۔ شہباز شریف خاندانی محفل میں گانا سناتے ہیں۔ حمزہ میں بھی نواز شریف کی طرح سیاسی سمجھ بوجھ ہے۔ نواز شریف کے بعد لاہور اور پنجاب کی نونی سیاست کو حمزہ نے ہی سنبھالا ہوا تھا۔ نواز شریف تو کئی سال سے بہت کم لوگوں سے ملتے ہیں۔ یہ حمزہ ہی تھا جو لاہور اور پنجاب کی سیاست کو دیکھتا تھا۔ ہر ضمنی انتخاب کا انچارج بھی حمزہ ہوتا تھا۔ 2018 کے لاہور کے ٹکٹ بھی حمزہ کی مرضی کے مطابق بانٹے گئے تھے۔ اس بار اکثر ٹکٹ بانٹنے میں حمزہ کی مرضی نہیں لی گئی اور حمزہ کے قریبی حلقے کے ماجد ظہور، عمران گوریا، توصیف شاہ اور کبیر تاج میں کسی کو ٹکٹ نہیں ملا۔ حمزہ وزیر اعلیٰ بنا تو چند دن ہی حکومت چلی، اس کو بھی اوپر سے ہدایات زیادہ ملتی تھیں اور اس کو خود آزادی سے کام کرنے کا موقع کم ہی ملتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بطور وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف کوئی بہت گہرا تاثر نہ چھوڑ سکا اور یہ ہوا کہ اسی زمانے میں نون لیگ کے 15 امیدوار ضمنی انتخابات میں ہار گئے۔ وجوہات کچھ بھی ہوں لیکن اس شکست نے بھی حمزہ کے کیریئر پر اثر ڈالا۔ دوسری طرف مریم نواز شریف عملیات پسند ہیں، ایمبیشیس ہیں، والد سے سیکھتی ہیں اور ہر چھوٹی بڑی بات پر والد سے مشورہ کرتی ہیں۔ ہر روز 4 سے 5 گھنٹے والد کے ساتھ گزارتی ہیں۔ اپنے والد کے کھانے کا مینیو بھی وہی بناتی ہیں۔ اپنی والدہ کی طرح انہیں بھی علم ہے کہ نواز شریف سے کس طرح بات کرنی ہے اور ان سے بات کیسے منوانی ہے۔ وہ ان کے برابر والی کرسی پر بھی بیٹھیں تو والد سے آنکھوں ہی آنکھوں میں پہلے اجازت طلب کرتی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے کئی مہینے پہلے ایک ملاقات میں اپنے وزیر اعلیٰ بننے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ میں نے جواباً کہا آپ کا گورننس کا تجربہ نہیں ہے، جس پر انہوں نے فوراً جواب دیا کہ نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کے آخری دور میں وہ ہر فیصلے میں شریک تھیں، اس سے بڑی گورننس کیا ہو سکتی ہے۔ وزارت اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے لیے پھولوں کی سیج نہیں کانٹوں کا ہار ثابت ہو سکتا ہے۔
ایک طرف تو انہیں اپنے والد اور چچا کے ترقیاتی ماڈل کا مقابلہ کرنا ہوگا، دوسری طرف نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے اسپیڈ کے جو ریکارڈ قائم کیے ہیں ان سے تقابل کرنا ہوگا، اور ان کا تیسرا چیلنج پنجاب کی مڈل اور اربن کلاس کو، جو روایتی طور پر نون کی ووٹر تھی لیکن اب پی ٹی آئی کی حامی ہو چکی ہے، واپس نون کی طرف لانا ہوگا۔ نواز شریف نے سوچ سمجھ کر مریم کو وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہیں علم ہے کہ ان کی پارٹی کی مضبوط بنیاد پنجاب میں ہے، وہ مریم کے پیچھے بیٹھ کر پنجاب کو دوبارہ سیاسی طور پر فتح کرنا چاہتے ہیں۔ مریم نواز پہلی خاتون ہیں جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی ہے۔ شریف خاندان کنزرویٹو روایات کا حامل ہے، اب بھی مغرب کے بعد گھر سے باہر رہنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اگر کوئی شام کے بعد گھر سے باہر ہو تو نواز شریف خود بار بار فون کر کے اسے کہتے ہیں کہ جلدی گھر آؤ۔ ایسے ماحول میں پلی بڑی مریم کو مردوں کے معاشرے میں کام کرنے میں کئی دشواریوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ وہ بڑی ذہین اور جلدی سیکھنے والی ہیں، لیکن پھر بھی انہیں کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے مسلسل جدوجہد کرنا ہوگی۔ ان کے چچا صبح 6 بجے کام شروع کر دیتے تھے، کیا مریم صبح 8 بجے چیف منسٹر آفس پہنچا کریں گی؟ وزارت اعلیٰ اعزاز تو ہے، مگر اتنا ہی سخت امتحان بھی۔ مریم اس امتحان سے گزر کر ہی قومی لیڈر بن سکتی ہیں۔